ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے حماس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب تک یہی کہا جا رہا تھا کہ اس جنگ میں ایران کا مکمل طور پر حماس کو سپورٹ مل رہا ہے۔ ایران نے بھی بار بار کہا کہ اگر امریکہ نے فوری طور پر جنگ بندی نہیں کرائی، غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ نہیں روکا، ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر زمینی لڑائی اسرائیل نے شروع کی تو ایران بھرپور حماس کا ساتھ دے گا، غزہ پٹی کا ساتھ دے گا، اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور امریکہ کی مخالفت کو مول لینے کے لیے ایران تیار ہے۔ لیکن اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے واضح لفظوں میں حماس کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ سے کہا ہے کہ ایران اس جنگ میں حماس کا ساتھ نہیں دے گا، اور نہ ہی ایران کے حمایت یافتہ جو مضبوط گروپ ہیں وہ اس جنگ میں حماس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ رائٹر نے اس خبر کو جاری کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے اور اس خبر کو اپنے یہاں شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے نومبر کے پہلے ہفتہ میں حماس کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے دوران سپریم لیڈر نے اسماعیل ہانیہ سے کہا حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اس حملہ کی اطلاع ایران کو نہیں دی گئی تھی، اور نہ ہی حزب اللہ کو اس حملہ کی اطلاع دی گئی تھی۔ ایران کے کسی بھی قریبی ذرائع کو حماس نے اس حملہ کی خبر نہیں دی تھی، اس لیے اس جنگ میں اب ایران شریک نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ایران کے سپریم لیڈر نے حماس کے سربراہ سے یہ بھی کہا کہ جو لوگ بار بار مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں اور دباؤ بنا رہے ہیں کہ ایران حماس کا ساتھ دے، اس جنگ میں وہ داخل ہو، حزب اللہ حماس کا ساتھ دے، حزب اللہ اسرائیل پر حملہ کرے، ان تمام آوازوں کو دبانا اور خاموش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایران کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ایران پر دباؤ بنا رہے ہیں، ان آوازوں کو خاموش کرانا بھی حماس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس پورے منظرنامہ کی اب تک کی یہ سب سے بڑی خبر ہے، پوری دنیا جانتی ہے اور ہر کسی کو یہی اندازہ تھا کہ حماس کو جو سپورٹ ملے گا وہ ایران سے ملے گا۔ سعودی عرب، قطر اور خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ جنگی طور پر، عسکری طور پر حماس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، غزہ پٹی کو مدد نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ تیل ضرور بھیج سکتے ہیں، مالی امداد کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھیج سکتے ہیں، لیکن جنگی مدد، عسکری مدد حماس کو، غزہ پٹی کو صرف ایران سے مل سکتی ہے۔ اور یہی اب تک بھرم پھیلایا جا رہا تھا، بار بار ایران کی طرف سے کہا بھی جا رہا تھا، دھمکیاں دی جا رہی تھی ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے، سپریم لیڈر کی طرف سے، لیکن اب ایران کے سپریم لیڈر نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ 7 اکتوبر کے حملہ کی اطلاع ایران اور اس کے اتحادیوں کو نہیں دی گئی تھی، اس لیے اب ایران حماس کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دے گا، اور نہ ہی ایران کا کوئی حمایت یافتہ گروپ حماس کا، غزہ پٹی کا ساتھ دے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حماس کو اب مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے۔ ایران اب تک دھمکیاں دے رہا تھا، ساتھ نبھانے کا وعدہ کر رہا تھا، ایران OIC کے اجلاس میں بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، لیکن اب ایران کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آ گئی ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ حزب اللہ بھی ابھی اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ العربیہ نے ایک نیوز شائع کی جس میں کہا ہے کہ العربیہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے حزب اللہ کے 4 اہم ذمہ داروں سے بات چیت کی ہے، اور ان چاروں ذمہ داروں نے تصدیق کی ہے کہ جو بات چیت ہے، رائٹر کی جو خبر ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے انکار کر دیا ہے، اور حزب اللہ بھی حماس کا کھل کر اس جنگ میں ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ حزب اللہ کی جو آرمی ہے، حزب اللہ کی جو ملیشیا ہے، فی الحال وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ حزب اللہ کی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ اگر اس نے حماس کا ساتھ دیا اور اسرائیل پر حملہ کر دیا تو لبنان بھی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا، غزہ جیسا حشر لبنان کا ہو سکتا ہے، اس لیے حزب اللہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ کا پچھلے دنوں جو بیان سامنے آیا تھا، اس بیان سے پہلے ہی واضح ہو گیا تھا کہ وہ محض لفاظی کر رہے ہیں، وہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اور یہ باتیں اب کنفرم ہو گئی ہے۔ ان کے ذرائع نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ایران اس جنگ میں حماس کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ ایران کی طرف سے ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، نہ ایرانی میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا ہے، لیکن یہ بات میں نے پہلے آپ سے بتائی تھی، اور وہ بات اب سچ ثابت ہوئی کہ ایران
ایران براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں کہا تھا کہ ایران کے مضبوط حمایت یافتہ جو گروپ پائے جاتے ہیں عراق میں، شام میں، لبنان میں یا یمن میں، وہ گروپ حملہ کر سکتے ہیں، حماس کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور اس گروپ کے حملے کا صرف اتنا اثر ہوگا کہ ان گروپوں کے حملہ کی وجہ سے اسرائیل تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا، امریکہ تھوڑا سا پریشان ہوگا، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ براہ راست ایران جنگ میں نہیں کودے گا، نہیں شامل ہوگا، کیونکہ ایران اگر جنگ میں کودتا ہے تو اس کا خود اپنے وجود کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اب یہ بات واضح طور پر آ گئی ہے کہ ایران نے اس جنگ میں شامل ہونے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ لیکن جو دوسری سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ایران کی جو حمایت یافتہ گروپ ہے اس نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے۔ حزب اللہ کو سب سے مضبوط گروپ مانا جاتا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہے، لیکن ایران نے حزب اللہ کو بھی ایک طرح سے صاف منع کر دیا ہے۔ عراق میں، شام میں، یمن میں جو گروپ موجود ہے جن کو ایران کی حمایت حاصل ہے، ان گروپوں کی طرف سے بھی حماس کی کوئی بڑی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب یہ منظرنامہ صاف ہو گیا ہے کہ ایران نے مدد کا ہاتھ کھینچ لیا ہے، حماس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈپلومیٹک سطح پر، سفارتی سطح پر ایران کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی تھی اب وہ بھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا دیکھنا بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ خبر اپنے آپ میں سب سے بڑی ہے کہ جب 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کو تاریخ میں سب سے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا جشن ایران نے منایا، ایران کی پارلیمنٹ میں منایا گیا، ایران کے سپریم لیڈر نے منایا، سبھی نے حماس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ایران کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ ایران مکمل طور پر حماس کے ساتھ ہے، زمینی جنگ شروع ہوگی تو ایران بھی حملہ کر دے گا، ایران کے حمایت یافتہ گروپ حملہ کریں گے، لیکن کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اور اب ایران نے واضح انداز میں دو ٹوک لفظوں میں مدد کرنے سے، ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کی اس پالیسی کے بارے میں، ایران کی سوچ کے بارے میں اور حماس کا ساتھ دینے سے ایران نے جو سیدھا انکار کر دیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔